السلام علیکم. سو ویلکم بیک ود اندر ویڈیو. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سندھ مدرسہ، جو کہ ریفارم موومنٹ کا پروبیبلی لاسٹ ٹاپک ہے. اس کو بھی ہم جو پچھلے ٹاپکس ہیں ہمارے جو ندوۃ العلماء ہے یا پھر پشاور اسلامیہ کالج پشاور ہے، ہم نے ان کو بریف وے میں کیا، اتنا ان کا کنسائز اور پریسائز نہیں کیا انٹرو یا پھر ان کے بارے میں جو ہمارا لیکچر ہے وہ. اور اس کو بھی ہم اسی طرح بریف سا اس کا انٹرو اور اس کی کنٹریبیوشنز جو ہیں انڈیپینڈنس موومنٹ میں وہ پریپیئر کریں گے. سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس مدرسہ کی 1885 میں کراچی میں ہوئی، اور اس کے جو پائنیئر ہیں وہ حسن علی افندی تھے، جو کہ پرومیننٹ ایجوکیشنسٹ اور ریفارمسٹ تھے. ٹھیک ہے، ان کا کنٹریبیوشن رہا آگے جا کے انڈیپینڈنس موومنٹ میں. اگر اس مدرسہ کے ایمز دیکھیں تو سب سے پہلے اس مدرسہ کا ایم یہ تھا، یا پھر اس کی جو کنٹریبیوشنز تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس نے جو بلینڈ کیا ہے پراپر ایک ماڈرن اور ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو ایک ہی چھت تلے پرووائڈ کیا مسلم جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو، اور بلینڈ کیا بہت ہی ایک بیلنسڈ وے میں. سوشیو اکنامک اپلٹس آف مسلم میں اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ اس نے ہی ایڈمٹس اسٹوڈنٹس فرام آل ریلیجیس اینڈ پروموٹ انکلسیوٹی. ٹھیک ہے، اس مدرسہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بغیر کسی مذہب کی اور تفریق کے تھے، اور وہ ہر جو ہے وہ مذہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے تھے. یہ ڈسکریمنیشن اس مدرسہ میں نہیں تھی کہ صرف مسلمز ہوں گے یا صرف کرسچنز اور مسلمز ہوں گے، ہندوز نہیں ہوں گے، اس طرح کا نہیں تھا یہ سسٹم. ایز این alma mater to key leaders like Muhammad Ali Jinnah, it aimed to nurture figures who would advocate for Muslims' rights and later led to the Pakistan movement. اچھا، اس کے جو تھے نا اسٹوڈینٹس، الما میٹر کہتے ہیں بیسیکلی ایسا ادارہ یا وہ جگہ جہاں سے آپ نے جو ہے اپنی اسٹارٹ کی ایجوکیشن لی ہو. تو ایز اے الما میٹر یہ الما میٹر تھا فار محمد علی جناح. محمد علی جناح نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پرومیننٹ فگرز تھے انڈیپینڈنٹ موومنٹ کے یا انڈیپینڈنس موومنٹ کے جو کہ اس مدرسہ کے طالب علم رہ چکے تھے. اٹ بیکیم اے سمبل آف مسلم اویکننگ ان سندھ ریجن ڈیورنگ برٹش رول. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پشاور کا جو اسلامیہ کالج تھا وہ پشتون جو ٹرائبس تھے ان میں ایک اویکننگ سمبل تھا اس ایرا میں. اسی طرح یہ جو کالج تھا یہ سندھ میں جو ہے ایک پرومیننٹ سمبل بن گیا مسلمانوں کی یونٹی کا اور ان کی اویکننگ کا ڈیورنگ دا ٹائم آف برٹش رول اور برٹش ایرا. ایجوکیشنل ریفارمز جو اس مدرسہ کے تھرو ہوئیں، اٹ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوشن ان سندھ ٹو پرووائڈ ٹو مسلمز انگلش ایجوکیشن. اچھا، سندھ میں بیسیکلی یہ پہلا ایسا ادارہ تھا جو مسلمانوں کو جو ہے وہ انگلش کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو مدرسہ تھا مسلمانوں کو دینی تعلیم تو دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ کے سلیبس میں یا کریکولم میں بہت زیادہ ایسے سبجیکٹس بھی انکلوڈیڈ تھے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ میں مسلمانوں کو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جا رہی تھی. جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلے ہی پوائنٹ میں دیکھا کہ یہاں پہ سندھ میں یہ پہلا ایسا ادارہ تھا جو مسلمس کو انگلش ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا تھا مسلم اسٹوڈنٹس کو. ہیلپ برج دا گیپ بٹوین ٹریڈیشنل اسلامک مدرساز اینڈ ماڈرن اسکولز، کہ اس نے ایک جو برج بن گیا تھا یہ جو ہے مدرسہ بٹوین دا گیپ، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو اسلامک مدرساز تھے جن کا ایک آرتھوڈاکس سسٹم آف اسٹڈی تھا اور ماڈرن اسکول تھا، ان میں اس نے ایک ہیبریڈ سا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا مسلمانوں کی اسٹڈی کے لیے. انسپائرڈ other reformists to establish similar institutions across India. اور دوسرے جو ریفارمسٹ تھے ان کو بیسیکلی اس چیز سے انسپریشن ملی کہ سندھ میں یا پھر جو ہے انڈیا اس ٹائم پہ اس کے جو حالات ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے انڈینز اور برٹشرز کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے ایسے مدرساز اور ایسے انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے جو ان طرح کی ایجوکیشن کے تھرو ان کو آپس میں کلوز کریں اور ان کے جو ٹائز ہیں ان کو اچھا کریں آپس میں. اس کے علاوہ اگر اس کا پولیٹیکل انفلوئنس یا پولیٹیکل رول دیکھیں، اٹ پروڈیوس لیڈرز ہو پلیڈ اے کروشیل رول ان ریفارم موومنٹ. ٹھیک ہے، جیسے پہلے بتایا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. اس کے علاوہ سر شاہ نواز بھٹو، اس کے علاوہ سر عبد الہارون، یہ کچھ نیمز ہیں جو اس مدرسہ کے طالب علم رہ چکے تھے.
اور جو محمد علی جناح تھے وہ اپنی تھرو آؤٹ دا لائف اس مدرسہ کے ساتھ ان ٹچ رہے اور انہوں نے اپنی جو 1/3 آف پراپرٹی ہے نا وہ اس انسٹیٹیوٹ کو دے دی, ہدیہ کر دی یو کین سے, اینڈ پرسنلی اناگوریٹڈ سندھ مدرسہ کالج ان 1943, اور اس کی اناگوریشن جو ہے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا 1943 میں. سوشل اینڈ کلچرل ریفارمز جو تھی وومن ایجوکیشن میں اس نے بہت پائیوٹل رول پلے کیا. انیشلی اٹ واز انسٹیٹیوٹ فار میلز اونلی. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اس مدرسہ کو جو ہے وہ اس میں ریفارمز کی گئیں اور اس مدرسہ میں جو ایجوکیشن ہے وہ فیمیلز کے لیے بھی پرووائڈ کی جانے لگی. اگر کلچرل ریوائول میں اس کا رول دیکھیں تو کنٹریبیوٹ ٹو کلچرل اینڈ انٹلیکچوئل ریوائول آف سندھ مسلمس, ٹھیک ہے, بائی پروڈیوسنگ پرومیننٹ لٹریری فگرز انکلوڈنگ علامہ آئی قاضی, یہ ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ تھے. اس کے علاوہ علامہ عمر بن محمد دود پوتا جو کہ ریفارم موومنٹ میں ان کی بھی کنٹریبیوشن رہی ہیں, انڈیپینڈنس موومنٹ میں. اس کے علاوہ اے کے بروہی جو کہ جورسٹ تھے. یہ سارے جو ہیں اس مدرسہ کے طالب علم تھے یا کسی نہ کسی طرح سے اس مدرسہ سے اٹیچ تھے, اور ان کے جو ہے نا کانٹریبیوشنز لٹریری ورک میں اس طرح کی تھی کہ جس کے تھرو مسلمان جو ہیں اس علاقے کے ان کی کلچرل پرزرویشن ہوئی, ان کا جو لٹریچر ہے اور ان کا جو یو کین سے نارمز ہیں اس کو پرزرو کرنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی ان پرسنالٹیز کی طرف سے. ان اسٹارٹ اٹ واز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو کہ پرائیویٹ مینجمنٹ بورڈ کے انڈر تھا, اور وہ اس کے سارے جو میٹرز تھے اس کو لک آفٹر کرتے تھے, لیکن بعد میں یہ ڈکلائن کر دیا گیا ایز گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر اس کو دے دیا گیا, اور اس کے بعد سے یہ مدرسہ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے ابھی تک. So this was the lecture of today. Hope you all understand. Subscribe my channel and like if you like the video and if you are interested for further more videos like that.